والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے طریقے کے مطابق بیان سے پہلے چند گزارشات آپ سب احباب کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے، اس کو آپ سماعت فرما لیں۔ آستانہ عالیہ وجواں شریف درگاہ آل امام جعفر صادق کی طرف سے اس پرفتن دور میں عقائد حقہ اہل سنت و جماعت پر کاربند رہنے کے لیے چند گزارشات تمام متعلقین اور متوسلین کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ درگاہ کا عقیدہ اور درگاہ کے ساتھ چلنے والوں کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق سنی، ماتریدی اور حنفی ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کے اس راستے پر ہیں جس کی تشریح اور جس کی وضاحت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمائی۔ چند بنیادی باتیں یاد رکھیں سارے بھائی کہ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں اور عبادات میں لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ انبیاء اور رسولوں پر ایمان فرض ہے، اور ان کی ادنا توہین بھی کفر ہے، اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قطعاً و یقیناً افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ رسول بلا فصل ہیں۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اور خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین داماد مصطفیٰ ہیں۔ خلیفہ رابع سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی توہین اور طعن اور تشنیع کرنے والا اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ صحابہ اور اہل بیت یا اہل بیت کے آپس کے معاملات یا صحابہ کے درمیان معاملات یا صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو آپس کے معاملات ہیں، اہل سنت کو ان پر کف لسان رکھنا چاہیے، ان پر گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور تمام بھائی اس بات کو یاد رکھ لیں کہ سوشل میڈیا پر جو فرقہ وارانہ گفتگو ہوتی رہتی ہے اس کا حصہ نہ بنے۔ فرقہ واریت دین کے لیے زہر قاتل ہے،
تمام لوگ جو ہمارے ساتھ کسی اعتبار سے بھی وابستہ ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ فرقہ واریت کے اس زہر کو اپنے اندر جگہ مت دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دین میں فرقے نہیں ہیں، آپ فرقہ واریت سے دور رہیں اور کسی بھی طرح کی فرقہ واریت کا حصہ نہ بنیں۔ سوشل میڈیا سے، فیس بک سے دین نہ لیں اور نہ ہی دوسروں کو وہاں پر دین بتانے کی کوشش کیا کریں۔ اور تمام ذمہ دار جو احباب اہلیت رکھتے ہیں وہ اپنے اپنے علاقہ میں ذکر اہل بیت کی محافل کو سجایا کریں۔ اس کی بڑی اشد ضرورت ہے اور یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں نبی پاک کی اہل بیت کا ذکر کریں، اور جب بھی اہل بیت کا ذکر کریں تو مستند علماء سے ذکر اہل بیت سنیں، جھوٹی اور فرقہ وارانہ تقاریر کرنے والے لوگوں کی تقاریر کو سماعت نہ کریں، بد مذہب نعت خوان اور بد مذہب نقیبوں کو اپنی محافل میں نہ آنے دیں۔ اور اگر آپ نے کسی ایسے نقیب یا خطیب کو یا نعت خوان کو دعوت دے رکھی ہو تو ہماری گزارش ہے کہ ان محافل میں ہمیں دعوت نہ دیا کرے۔ کسی بھی سنی آستانے سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم تمام سنی سادات کا اور پیران عظام کا اور علماء کا تہ دل سے احترام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کے گواہ ہے۔ اور جو مولوی اور پیر ایک دوسرے کے ساتھ سوشل میڈیا پر جھگڑے کرتے ہیں ان میں کسی فریق کا حصہ نہ بنے اور ان سے بچنے کی کوشش فرمایا کریں۔ جو لوگ اس محفل پاک کے انعقاد کے لیے پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور پوری دنیا سے ہمارے ممید و معاون ہیں، اس میں حصہ ڈالتے ہیں، اس میں کوشش کرتے ہیں، یورپ سے، گلف سے، مختلف ممالک سے اور پورے پاکستان سے، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ضلع حافظ آباد کے عوام اور اس کے بعد ہمارے اس گاؤں کے عوام جو لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں اور آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ تمام اہلیان بجمع ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ اور اگلی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب محرم کے ایام 10 محرم کے بعد شروع ہوتے ہیں اگلے ایام، تو عورتیں ٹھٹھ کے ٹھٹھ اور بہت زیادہ ہجوم کی صورت میں 4-4، 5-5 اور 10-10 دن کے لیے گھروں سے باہر مزارات پر جاتی ہیں۔ ان عورتوں کا مزارات پر جانا شرعاً ممنوع ہے۔ آپ بھائی اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے محلے میں اور دوستوں میں بتایا کریں کہ اللہ کے دین میں اس طرح عورتوں کا بے پردہ گھروں سے نکلنا اور مزارات پر جانا ممنوع ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ سب احباب کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ امام حسین شہید کربلا کا جو کربلا سے پیغام ہے وہ ہے کہ آپ نے آخری لمحات میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا تھا۔
تو اگر آپ سچے سچے حسینی ہیں تو آپ حسینی ہونے کا حق ادا فرماتے ہوئے نماز کی پابندی کا اہتمام فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کا ذہن بنائیں، جتنا ہو سکے اللہ کے دین کی خدمت کا ذہن بنائیں اور اللہ کے دین کی خدمت کریں۔ ہماری ہر طرح سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھا اہتمام کریں، مگر پھر بھی کچھ چیزیں ایسی مجھے لگتی ہیں کہ وہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا ہم نے یہ پنکھے بنوا رکھے ہیں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تعداد میں تھوڑے ہیں، تو جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان سے یہ التماس ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ان کربلا کے شہیدوں کے جو عاشق ہیں ان کے لیے ٹھنڈک کا اہتمام کرنا چاہے تو وہ پنکھے بنوا کر گھر رکھ لے اور سال کے بعد پنکھے یہاں لگا کر اپنا ثواب میں حصہ لیا کریں، یا ہمیں لے کر دے دیں، ہم ان کو سنبھالا کریں گے اور سال کے بعد لگایا کریں، یا بنوا کر گھر رکھ لیں۔ مثلا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے گھر میں پنکھے بنوا رکھے ہیں اور وہ ہمیں دیتے ہیں سال کے بعد اور پھر لے جاتے ہیں، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر جو پنکھے بنوائیں وہ ہمیں اطلاع کر دیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ اتنے پنکھے فلاں آدمی لے کر آئے گا۔ تو یہ بڑے پنکھے جو یہاں لگے ہوئے ہیں ان کا رزلٹ بہت اچھا ہے، آپ ان کے لیے کوشش فرمائیں۔ اگلی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی مقصود ہے، ہمارے ایک بڑے فرنٹ مین تھے، ساتھی تھے، عمر دراز گوندل صاحب، وہ یہاں بیٹھا کرتے تھے، فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اور حاجی امداد اللہ تارڑ صاحب بہت پکے سنی تھے، فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ اور بھی جتنے ہمارے سنی بھائی حضور کے غلام، حضور کے سارے امتی فوت ہوئے ہیں، ان کی اللہ پاک بخشش و مغفرت فرمائے اور آپ سب کا اور میرا آنا جانا قبول فرمائے۔ اس کے بعد میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میں ہر سال یہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس سال پھر بتاتا ہوں کہ آپ حضرات گواہ رہیں، اللہ اور اس کا رسول اور شہداء کربلا گواہ رہیں کہ میں نے اس گھڑی تک اپنے پاس کوئی دولت جمع نہیں کر رکھی۔ اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر میرا کوئی پلاٹ نہیں ہے، میری جتنی زمین اور میرا جتنا مال ہے وہ میں نے مسجد فاطمہ الزہرا کے لیے اپنی زندگی بھر کے لیے وقف کر دیا، اور اس کا اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے۔ میں نے نہ ہی کہیں کوئی خفیہ دولت رکھی ہوئی ہے، نہ ہی خفیہ میرا کوئی مال ہے، اور ایک نجی سا ذاتی سا ابہام ہے جو ہمارے اکثر دوستوں کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید میں نے کوئی شادی کر لی ہے، تو آپ سب اس پر بھی گواہ رہے کہ جب میں شادی کروں گا تو آپ سب کو بتا کر کروں گا آپ میری برادری ہیں۔ یہ خفیہ کرنے والے کام نہیں ہوتے، ویسے موقع نہیں ہے اس چیز کا، لیکن کیونکہ ہزاروں لوگوں نے یہ ایک ہی سوال مختلف طریقے سے مجھ سے پوچھا تو سوچا کہ آپ کو بتا دوں۔ میں ذات پات کے نظام کو نہیں مانتا کہ فلاں ذات بڑی ہے اور فلاں چھوٹی ہے۔ اگر کوئی میرا ایسا ذہن بنا تو کسی بھی ذات برادری ہو، کوئی سید ہو، تو مجھے اس پہ کوئی نہیں، میں جب آپ سے شادی کروں گا تو آپ سے شیئر کروں گا کہ کر لیں۔ تو بھائیوں اور عزیزوں، آپ لوگ دین کی وجہ سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کا اور میرا رشتہ دین کا ہے، ہمارے درمیان جو رسہ ہے وہ شریعت کا ہے، ہم شریعت کے رسے سے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے شریعت کے پیمانے پر پرکھا کریں، میں آپ کو شریعت کے پیمانے پر پرکھا کروں۔ میں جو لوگ ہم جیسے ہوتے ہیں پبلک فگر ہوتے ہیں، ہماری کوئی چیز خفیہ اور چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے،
میں جو ہوگا آپ سب سے شیئر کروں گا اور آپ سب کو بتا کر کروں گا. ایسے کرنا مجھے دیو نہیں دیتا، نہ یہ میرے لیے سوٹیبل ہے. آپ سب احباب یہ بات ذہن میں رکھیں، اور میری آپ سے گزارش ہے، میں پورا سال تقریروں میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ اسلام میں ذات پات کا نظام نہیں ہے، اس کو ترک کر. اور جن لوگوں نے اس کے لیے یہ خدمت کی، اس پروگرام کے لیے، اور اپنا وقت لگایا، میں ان سب کے لیے دعا گو. اور جو لوگ میرے بھائی اپنا اپنا وطن، اپنے اپنے اضلاع، آپ میں سے زیادہ لوگ نہیں جانتے، لیکن ہمیں کچھ خبر ہوتی ہے کہ پوری دنیا سے اور پورے پاکستان سے لوگ سفر کر کے یہاں پر آتے ہیں. میں ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کو کہتا ہوں میں محافل ذکر حسین سجایا کریں، مستند علماء کو بلایا کریں، اور سوشل میڈیا پر یا ویسے ہونے والے پراپوگنڈے کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دیں. جھوٹی خبریں زیادہ پھیلتی ہیں. آپ بدگمان ہونے سے بچا کریں، اور آپ اللہ کے دین کے لیے ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کے دین کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جڑے رہیں گے تو برکت رہے گی. اب پھر آخری بات کر کے میں تقریر شروع کرنے لگا. اگر کبھی آپ کو زندگی میں کوئی بات پوچھنی ہو تو کسی اور سے مت پوچھا کریں. میں اتوار کو گھر بیٹھتا ہوں، بلا جھجک میرے پاس آ کر مجھ سے پوچھ لیا کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.